آؤندے
نے دکھ مٹ جاندے نے دکھ یارے آندے نے دکھ مٹ جاندے نے بگڑی بڑھاوندا اے اشارہ میرے پیر دا بگڑی بڑھاوندا اے اشارہ میرے پیر دا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا محبت خدا دے لئی اے ملدے آن والے نو محبت خدا دے لئی اے ملدے آن والے نو ایسے لئی ہر ایک جانے او پیارا میرے پیر دا ایسے لئی ہر ایک جانے او پیارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دنی دے علم تھے نال دا بے صوفیاء دین دنی دے علم تھے نال دا بے صوفیاء نور نبی دا ونڈے ہر ادارہ میرے پیر دا نور نبی دا ونڈے ہر ادارہ میرے پیر دا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا سالک ساری دنیا نو مڑ مڑ سناندا اے سالک ساری دنیا نو مڑ مڑ سناندا اے میرے لئی کافی اے سہارا میرے پیر دا میرے لئی کافی اے سہارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دا شالا رہے وسدا شالا رہے وسدا دوارا میرے پیر دا ٹھنڈ سینے پاوندا اے نظارہ میرے پیر سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ. قابل احترام و تکریم منزل عشق کے مسافروں، بہت عرصے کے بعد اپنے اور آپ کے درمیان سلسلہ کلام
مثنوی شریف کے ذریعے قائم کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ محفلوں میں برسر مجلس کہیں بھی غالباً 1.5 یا 2 ماہ ہوئے ہیں کہ حسب معمول درس پورے اہتمام کے ساتھ جاری نہ رہ سکا، اور میں اپنے ہم سفر باوفا دوستوں کی غذائے روح بنسبت مثنوی شریف پیش کرنے میں قاصر رہا، اس میں شک نہیں، لیکن 2 معاملے پیش نظر رہے۔ خود مطالعے سے محظوظ ہوتا رہا اور دعاؤں میں احباب کو شامل رکھتا رہا۔ مطالعہ اپنے لیے کیا، دعائیں آپ کے لیے کی۔ یہ سلسلہ تعلق، روابط و ارتباط، یہ دوستی، یہ پیار اور یہ رنگت محبت اور یہ آداب محبت، یہ رسم عشق و آہ اور سوز و ساز کا یہ عجب سلسلہ ترنم، سبحان اللہ، یہ روحوں کے لیے غذا ہے، اور ہر صاحب ہوش اس منزل پر فدا ہے، اور اس کا محبوب حبیب کبریا اور خود خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ طالب ہی کیا ہوگا جو مطلوب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے صبح و شام مصروف آہ و بقا، سجدہ و رضا نہ رہا ہو، اور رات اور دن اس مقصد کی، اس منزل محبوب کی تحصیل کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے آرزو نہ رکھتا ہو، جستجو نہ کرتا ہو، گفتگو نہ کرتا ہو، آہیں نہ ورتا ہو، آنسو نہ برساتا ہو، تڑپ تڑپ کے وقت نہ گزارتا ہو۔ سچ پوچھو تو خدا کے سارے جہان میں رونق کے لیے یہ عاشق ہی نظر آتا ہے۔ یہ جو کچھ زمین و آسمان میں آپ کو نظر آتا ہے نا، بلکہ ایک دفعہ تو رب نے بھی فرمائی دیا ہے کہ جبریل میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جا کے پتہ کرو، دیکھو کوئی ہے میرا نام لینے والا۔ زمین انسانوں سے بھری پڑی ہے، جنات سے بھری پڑی ہے، کائنات موجود ہیں، حشرات والارض ہیں، آسمانی مخلوق ہیں، انبو در انبو موجود ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ذرہ ذرہ، ستارہ ستارہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، دریا صحرا، صفوف سما، خلق خلق، اور تحت سرا سے تا عرش اولا، یہ تمام میب فغاں ہیں، صدا بزباں ہیں، اور ذکر اللہ جاری ہے، تسبیح جاری ہے، مگر اس کے باوجود رب فرماتا ہے کہ قیامت نافذ کر دو، لیکن دیکھو تو صحیح کوئی میرا اپنا ہے ابھی باقی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سارا عالم دیکھا جائے گا، سب جنگل، دریا، صحرا، باغ، کوہ، چمن، پہاڑ، آبادیاں، ویرانیاں، دشت اور صحرا دیکھے جائیں گے، اور
جا کے عرض پیش کریں گے الہ العالمین کوئی بھی نظر نہیں آیا جو محبت سے تیرا نام لے کر زمین پہ سجدہ کر کے اس کی زبان، اس کا دل، اس کا سر، اس کے بال اسی جنون و محبت سے پکاریں سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی نہیں ہے۔ پھر رب نے فرمایا برپا کر دو قیامت، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی، کیوں؟ کہ اس کا نقطہ ایسا ہے کہ جب اس جہان میں میرا ہی کوئی نہیں تو اس کائنات کو فضول پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جھاڑو لگاؤ، اڑاؤ ان کو۔ تو گویا بقائے جہاں، رونق زمین و آسماں، گویا منشائے خالق کون و مکان، یہی وہ پیارے لوگ ہیں جو مختلف لباس میں، مختلف صورتوں میں، مختلف زبان اور آداب اور زندگی کے لوازمات و معاملات سے دو چار رہ کر اس ایک خدا کی مستی و محبت میں، اس کے جنون عشق میں اس طرح ڈوب کے وقت گزارتے ہیں کہ ہر لمحہ ان کی زندگی کا ان کے لیے تو زندگی بنی مگر کائنات کے لیے رونق کا سامان بن گیا۔ تو اب جناب رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہو انسان اب بھی نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ اس کو اپنوں کے ساتھ کتنا پیار ہے؟ یہ ہرا بھرا گھر جس میں دنیا کی ہر نعمت ہو اور سامان تعیش، آرام کی ساری چیزیں، زندگی گزارنے کے لیے لوازمات جتنے ہیں علا وجہ الکمال پوری طرح اندر موجود ہیں، لیکن اس کا اپنا ہی محبوب گھر میں نہ ہو، اپنا ہی یار گھر میں نہ ہو تو باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری۔ یہ دو جہان جو میں نے بنائے ہیں میرا اپنا ہی کوئی نہیں، ان کو پالنا نہیں چاہیے، اور اگر ایک بھی ہو تو آواز آئے گا نہیں نہیں رک جاؤ ابھی میرے ہیں یہاں پہ، وہ دیکھو وہ آواز آ رہی ہے سبحان ربی اللہ، وہ دیکھو آواز آ رہی ہے، وہ ایک سر دیکھو نا، وہ ایک کونے میں جھکا ہوا ہے اور پیار سے اس کی روح، اس کا تن، اس کا بال پڑ رہا ہے سبحان ربی اللہ۔ میں دو جہان سے نظر پھیر کر اس ایک پہ رکھی ہوئی ہے، وہ جب تک ہے جہان ہے، جب وہ نہیں ہوگا تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں کہ انسان اب تو آج بھی تو یقین نہیں آیا کہ تیرا مالک تجھے کتنا پیار کرتا ہے، وہ بے نیاز ہو کر، وہ مالک ہو کر، وہ یکتا ہو کر، وہ بے نیاز ہو کر، وہ غیر محتاج و غیر محدود ہو کر، ارے پھر بھی تجھ سے اتنا پیار اور تو پھر بھی غافل۔ اور میں اب تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اٹھ در محبوب پر دستک دے، کبھی ہو سکتا ہے کہ تو دستک دے، وہ اگر راضی ہو گیا تو دروازہ کھلے گا، اور جب دروازہ کھل گیا تو وہ بھی راضی اور تو بھی راضی۔ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ اب مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ محبوب کا در تلاش کرو، محبوب کا گھر تلاش کرو،
تو مثال دیتے ہیں دنیا کی سمجھانے کے لیے. ان کا پیرایا تدریس ایسا ہے، سمجھانے کا سلیقہ اور بات دل میں اتارنے کا طریقہ اور روح کو بیدار کرنے کا منشور. یہ ان کا کوئی علیحدہ ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی عجیب درد دے کر ان کو ساری کائنات میں ان سے درد کی وہ بنسری بجوائی کہ اس لے اور اس نے کی لے ایسی گونجی کہ پوری کائنات میں روحیں تڑپ کر محبوب کی طرف متوجہ ہو گئیں. حضرات یہ کون ہے؟ یہ رومی کون ہے؟ حضرات یہ کوئی ایک شاعر ہے کہ کلام موزون کر لیتے ہیں، الفاظ کو ترتیب دے دیتے ہیں، خوبصورت الفاظ اکٹھے کر کے ایک نثر کو، منصور کلام کو منظوم کر لیتے ہیں، عبارت کو اشعار کا رنگ دے دیتے ہیں. یہ کیا ایک شاعر ہے؟ کیا یہ ایک صرف شاعر ہے؟ نہیں حضرات، ہر دور میں درد مند عشق ان کی اپنی مرضی کہ وہ جذبے دروں درد اندروں وہ خاموش درد اس کو کس زبان اور کس الفاظ کے سانچے میں ڈالتے ہیں، اور لوگوں کا معیار دیکھ کر وہ عشق کی شراب کے لیے جو پیالے تیار کرتے ہیں اس کو اپنے وقت کی زبان کہتے ہیں، اور اپنے وقت کی زبان کو پیالہ بنا کر عشق کی شراب تقسیم کرتے ہیں. حضرت معین الدین اجمیری نے ساز شروع کیا تھا، کیا وہ قوال تھے؟ وہ کو سازندے تھے؟ کیا رباب بنانا اور بجانا ان کا فن تھا؟ کیا کبھی زندگی بھر میں کبھی انہیں رباب بجایا؟ مگر حالات دیکھیں تو تار چھیڑی بظاہراً انگلی تار پہ پھیری، نظر روح اور دل کی رگوں پر پھیر کے رکھ دی. اسی طرح جناب رومی نے درد محبت کو، درد ہجر کو، اور سچ پوچھو تو عشق کی نیرنگیوں اور لذتوں کو الفاظ کا پیمانہ دے کر طالبین کے روحوں میں نشہ اتارنا ان کا یہ اپنا فن تھا. اور بچھڑے ہوئے کو ملنے کا سبق دینا اور بھولے ہوئے کو رہنمائی کرنا اور منزل پر پہنچ کے منزل کے آداب پڑھانا اور محبوب کا بند دروازہ کھلوانے کا طریقہ بتانا اور روٹھے ہوئے یار کو منانے کا بہانہ سکھانا، یہ جناب رومی کا حسین فن ہے. اور یہ اللہ جسے چاہے اپنے دوستوں کے ذریعے اس کو اپنا شہباز بنوا کر اس کے ذریعے خدا شکار کروائے. آپ جانتے ہیں کہ شکاری جب شکار کرتا ہے اور باز چھوڑتا ہے اور باز کی اڑان اور اس کی وہ شکار کی طرف اس کا لپکنا اور پھر شکار پکڑ لینا، یہ اس باز کے مالک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اظہار کا اس کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کی بات ہے، مگر یہ جتنے عاشقین ہیں نا، زاہدین، عارفین، عاشقین، چاہے جو لباس پہنے،
نقشبندی لباس پہنے، چشتی لباس پہنے، قادری لباس پہنے، انفی لباس پہنے، مالکی لباس پہنے، شافی لباس پہنے، جس لباس میں آئیں، یہ تو ہیں اصل میں یہ شہباز ہیں اللہ کے. اور جب خدا انہیں شکار کے لیے چھوڑتا ہے تو جب یہ نظر کے تیر اڑاتے ہیں اور نظر کے تیر سے شکار اڑاتے ہیں تو رب کو اس وقت بڑا ہی لطف آتا ہے، پکڑ لیتے ہیں. تو اب جناب رومی کو اس امر خاص کے لیے چنا گیا اور اس فضائے محبت میں شراب شکار کے سارے دستور. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو شکاری ہوتا ہے وہ اپنے باز کو کتنا پال کے رکھتا ہے. خود گوشت نہیں کھاتا، پہلے اس کو کھلاتا ہے باز کو. تو چونکہ یہ جس کے یہ شکار ہیں نا، جس کے یہ باز ہیں، وہ تو کھانے پینے سے رہا، وہ تو کھاتا ہی نہیں، لیکن ان کو بھی کھلاتا ہے، خوب خوب کھلاتا ہے. کھلاتا کیا ہے؟ اپنے جلوے دیتا ہے، اپنا نور پلاتا ہے، اپنا دیدار دیتا ہے، پھر تندرستی دیتا ہے، پھر قوت دیتا ہے، پھر چھوڑتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے یہ پڑے ہوئے یہ فن شکار کے ماہرین وہاں سے دستور و آداب سیکھ کے آنے والے جو لوگ ہیں حضرات، یہ بہت بلند لوگ ہیں. انہی میں سے ایک میرے اور آپ کے روحانی مربی اور عشق کے جام پلانے والے جناب مولانا رومی ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص گیا، تلاش کرتے 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 اپنے دوست کے پاس گیا. دروازہ بند تھا، اس نے ناکنگ کی، دستک دی، دروازہ ٹٹولا، کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے جواب دیا، من بالباب. کون ہے دروازے پر؟ تو جو باہر تھا اس نے یہ سمجھا کہ دوست تو میرا ہی ہے، دروازہ نہیں کھلتا تو نہ کھلے، میں اب آواز دوں گا نا تو پہچان لے گا آواز، تو دروازہ کھل جائے گا. ابھی بغل گیر ہونے والا ہوں میں، نظر میری ہوگی، چہرہ میرے یار کا ہوگا. وہ اس مستی میں تھا، اس نے پھر ناکنگ کی، پھر کھٹکھٹایا دروازہ. تو انہوں نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو اس نے کہا میں ہوں. جو باہر تھا اس نے کہا میں ہوں. تو انہوں نے دروازے کے قریب آ کر کہا میں ہوں، ابھی تک تیری میں نہیں گئی، دروازہ نہیں کھلے گا. کیا خوب بات ہے یار. ذرا سوچو تو اس نشے کو اور اس حقیقت، بے نقاب حقیقت کو اتارو روح میں اور آداب عشق و مستی کے کرینے سیکھو. تو وہ فرماتے ہیں آیکیں آمد درے یارے بزد گفت یارش کی ستی اے معتمد کھٹکھٹایا دروازہ تو گفت یارش کیستی. اس کے دوست نے اندر سے کہا کون ہے تو؟ گفت من گفتش برو ہنگام نے برچونی خانے مقام خام نے
باہر والے نے کہا من، اندر والے نے گفتش کہا برو مقامے، برو ہنگامے، برو ہنگام نیز۔ باہر والے نے کہا میں، اندر والے نے کہا بھاگ جاؤ۔ چنی خوانے بر چنی خوانے مقام خام نیز، اس دسترخوان پر ناکام اور کچے لوگ یہاں نہیں بیٹھا کرتے، یہ دسترخوان عاموں کا نہیں ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے، مگر میں اس کو آپ کو اپنے ہمراہ لے کر ہم بارگاہ عشق میں چلتے ہیں اور عشق کی چنگاری لے کر ہم در محبوب پر دستک دینے کے لیے چلو تیاری کرتے ہیں۔ گفت من گفتش برو ہنگام نے، اندر والے نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، برو ہنگام نے، اب ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ برچنی خوانے مقام خام نے، جو دسترخوان ہم نے سجایا ہے نا، اس پر جو غذا چنی جاتی ہے وہ عام لوگوں کی غذا نہیں ہے، تو دروازہ کیوں کھولوں؟ جو بھاگ جاؤ۔ حضرات اتنی سی بات، اب جناب رومی فرمانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں، اصل میں روح کو پڑھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس نے کہا باہر والے نے میں ہوں، فرمایا یہ دو عالم ایک مکان ہے، اور جو اس مکان کا مالک ہے اگر سے مکان کے باہر ہے اور تم مکان کے اندر ہو، اگر اسے ملنا ہی چاہتے ہو تو پھر وہ اس کو تو نہیں ملتا جس کو اپنی ہستی بھی نظر آئے۔ میں، جب تو نے میں کہا تو پھر اس کی غیرت نے کہا اپنا آپ میرے ہوتے ہوئے اپنا آپ دیکھنے والے اس قابل ہو کہ تم مجھے مل سکو؟ حضرات ایک بات سنیں، آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور وہ ایک دفعہ آپ کو دیکھے، پھر دروازے کی طرف دیکھے، پھر ایک بات آپ اس کے ساتھ کرے، پھر دروازے کی طرف دیکھے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ میں اس کے ساتھ راز کی بات کروں؟ یہ کبھی دروازہ دیکھتا ہے، کبھی کھڑکی، کبھی چارپائی دیکھتا ہے، کبھی برتن، کبھی پانی، اور کبھی مجھے دیکھتا ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ اس کو ہم راز بنایا جائے، اس کو راز کی بات بتائی جائے؟ وہ چند لقمے کھلا کے اس کو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ تو ہے دنیا دار کا عالم کہ وہ بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ جو میری بارگاہ، میرے گھر، میرے دفتر میں، میرے آفس میں آیا، وہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کو دیکھتا ہے، اس کی وہ غیرت عزت وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی نظر میرے ہوتے ہوئے دوسرے پر لگ جائے۔ حضرات میں یہاں ایک مسئلہ بھی چھوٹا سا عرض کر دوں کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے نا اور اس کے خیال دائیں بائیں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی توجہ اس نمازی پر سے ہٹ جاتی ہے کہ ارے نالائق، مجھ سے بھی کوئی حسین اور ہے کہ جس سے تو نظر ہٹا کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے؟ تیری نظر اگر مجھ پر نہیں لگتی، اتنا تو سوچ لیتے نا کہ میں تیرے قریب تجھے دیکھ رہا ہوں کھڑا ہو کے۔ جب اتنا بھی تجھے احساس نہیں تو تیرا سجدہ کس کام کا؟ تو جناب رومی یہیں اس لیے فرماتے ہیں گفت من گفتش برو ہنگام نیز، میں کہنے والے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ آگے علاج بتاتے ہیں کیا کریں۔ یہ جو ہے نا خود بینی، خود ستائی، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی تعریف کرنا، خود کو کچھ سمجھ کے چلنا، یہ بڑا حجاب ہے، یہ بڑا اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں منزلیں نہیں ملتی، روشنی میں سفر طے ہوتا ہے، روشنی میں منزلیں ملتی ہیں۔ تم حجاب میں ہو، عمر تیری برباد ہو رہی ہے، تمہیں منزل نہیں ملتی، اس لیے کہ خود تم اپنے دائرہ خیال کے اندر
تم قید ہو، جب تک آزاد نہیں ہو جاؤ گے تمہیں منزل نہیں ملے گی۔ تمہاری مثال اس پرندے والی ہے جو پنجرے کے اندر بند ہے، جب تک پنجرہ توڑ کے باہر نہیں نکلو گے تم آزاد فضاؤں میں اڑ نہیں سکو گے، جب تک میں کا دائرہ اور پنجرہ توڑ کے باہر نہیں نکلو گے محبوب نہیں ملے گا تمہیں۔ آگے ایک بہت خوبصورت بات فرماتے، چون توئی تو ہنوز از تو نہ رفت سوختن باید تو را در نار تفت چون توئی تو ہنوز از تو نہ رفت۔ تو عجب آدمی ہے جب تو خود ہے اور اب تک اپنے درجہ ہے سے نہیں نکلا، یعنی جب تک تو ہے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں ہوں، اس وقت تک تو اپنے وجود کا قائل ہے۔ سوختن باید ترا در نار تب، جب تک تم اپنے آپ سے نکل نہیں جاتے اور مر کر اپنے آپ کو مٹا نہیں دیتے اس وقت تک محبوب کا چہرہ تم دیکھنے کے قابل نہیں ہو۔ کیوں؟ ارے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیشہ ایک ہو اور آدمی اس کے سامنے کھڑا اور اس میں چہرے دو نظر آئیں۔ شیشہ ایک ہو تو چہرے دو نظر آئیں تو کون سا چہرہ دیکھو گے؟ ایسا بھی ہے کہ یہ جان سارا شیشہ ہے اور اس شیشے میں اپنا جلوہ محبوب کے ہوتے ہوئے تم اپنا آپ بھی جب دیکھو تو تیری نظر جلوہ محبوب پر پڑے گی یا اپنی ذات پر پڑے گی؟ اور جب ایک شیشے میں دو چہرے اکٹھے نہیں ہوتے تو ایک دل میں دو کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ لہٰذا سوختن باید ترا در نار تفت، ایسی آگ کے اندر تجھے جلانا چاہیے جو شدید بھی ہو، تیز بھی ہو، گرم بھی ہو، بے لحاظ بھی ہو۔ اور جناب سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی مزدار بات فرمائی ہے، بہت خوبصورت بات۔ وہ فرماتے ہیں تو خود را گماں بردائی پر خیرت آنائے کے پرشد دیگر چون پرد۔ تو خود اپنے آپ کو گمان کرتا ہے کہ میں بڑا کچھ ہوں اور تو ہے ہی کچھ نہیں، اور تو سمجھتے ہو کہ میں بہت کچھ ہوں، میرا دل کا برتن بھرا ہوا ہے، تو اب مجھے اب اور طلب کرتا ہے تو کہ میرا محبوب بھی مجھے مل جائے۔ تو فرماتے ہیں زیدابا تہیا تا پر شوی تو از خود پوری ذات ہی میں روی۔ کہ ایک شخص اپنے پیر کے پاس گیا، جس پر حضرت سعدی نے یہ ارشاد نقل فرمائے کہ ایک شخص اپنے پیر کے پاس گیا تو اس نے سوچا کہ میں عالم بھی ہوں، میں زاہد بھی ہوں، فقر کا آشنا بھی ہوں، میں راز محبت کا عارف بھی ہوں، پچھلی رات کا سجدہ گزار بھی ہوں، علم حدیث و قرآن سے مالا مال بھی ہوں، اب دیکھتا ہوں کہ میرا شیخ مجھے کیا دے گا۔ تو جب اپنے شیخ کے پاس گیا تو انہوں نے چہرہ دیکھا، لب و لہجہ دیکھا، انداز گفتگو دیکھا اور نظر کی بدحالی دیکھی، چہرے کا تکبر دیکھا اور میں کے خول کے اندر اس کو محصور اور قید دیکھا۔ تو آپ نے اسے کہا جاؤ پھر آنا، پھر دیکھیں گے، فی الحال نکلو۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ ارے تو اتنا تو جان لیتے کہ جو برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہو اس میں اور چیز کیا ڈالی جا سکتی ہے؟ پہلے برتن خالی کیا جائے، پھر صاف کیا جائے، پھر اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو پہلے ہی اپنے برتن میں خود بیٹھا ہوا ہے تو اوپر سے کوئی کیا آئے گا؟ لہذا تو اپنے برتن سے نکل، اپنے دل سے باہر ہو اور میں چھوڑے گا تو جدھر دیکھے گا، اگر تو میں ہی دیکھتا ہے تو جہاں دیکھے گا تمہیں اپنا خیال آئے گا۔
کوئی حسین نظر آیا تو تمہیں اپنا خیال نظر آیا، کوئی بدصورت نظر آیا تو اپنا خیال نظر آیا، کوئی کاروبار جہاں دیکھا تو تجھے اپنا نظر آیا، تو اپنا مٹا تو جس شے کو دیکھے گا۔ اور اسی کو حضرت جامی فرماتے ہیں کہ در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا میں نیکرم روئے ترا میں بینم، یہ کائنات شدت الفت کی بنا پر شیشہ بن گئی، اور جدھر میں دیکھتا ہوں مجھے اپنا ہی یار نظر آتا ہے۔ اپنی حد سے نکلو، باہر نکلو، اپنے ہی پیر کو دیکھو، فیض ملے، اپنے ہی آقا کو دیکھو، دو جہاں ملے، اپنے ہی آقا کو ملو، دو جہاں ملے۔ تو پھر کمال یہ ہے کہ ہم فنا کی طرف جاتے ہیں تو کیا تلاش کریں کہ ہمیں فوراً اللہ مل جائے۔ تم اتنے چھوٹے ہو کر اتنی بڑی امید لگا بیٹھے ہو کہ تمہیں خدا مل جائے، اتنا بڑا دعویٰ۔ تو رومی فرماتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں اس دعوے سے باز نہ آنا، دعویٰ یہی رکھنا مگر طریقہ ہم بتاتے ہیں، دعویٰ یہی رکھنا، طریقہ ہم بتاتے ہیں، ہمیں خدا چاہیے۔ اے خدا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، مانگو یہی، اے خدا تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، دینا اپنا آپ مجھے۔ اس لیے تو کہا کہ لا الہ، تو اس لیے کہا کہ تیرے بغیر ہے ہی کوئی نہیں۔ جب تیرے بغیر کوئی نہیں اور میں بھی اس لا کے نیچے آ گیا ہوں، یہ تلوار ہے نا، لا الہ کوئی نہیں، اس کے نیچے تو میں بھی آ گیا ہوں۔ جب میں بھی آ گیا ہوں تو اللہ کریم اب میں بھی نہیں ہوں، کائنات بھی نہیں ہے، صرف تو رہ گیا۔ تو پھر اس نفی کے بعد الا اللہ کہنے پر اپنا جلوہ تو عطا فرما دے، اپنا جلوہ تو عطا فرما۔ تو پھر جناب رومی فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہے، یہ دے گا ضرور دے گا، لیکن ایک بارگاہ سے گزر کے جانا پڑے گا۔ تمہیں خدا سے ملنا ہی ہے نا، تو پھر اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو بار بار خدا کو ملتے ہیں، تاکہ آداب کا پتہ چلے، وقت کا پتہ چلے، نزاکت کا پتہ چلے، وہ کیسے ملتا ہے، کب ملتا ہے، کہاں ملتا ہے۔ وہ بارگاہ، اس بارگاہ کا مالک کون ہے؟ وہی تو ہیں جو دو عالم کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قدموں میں پہنچو، خدا تمہیں وہی مل جائے گا۔ اب تم منزل پہ آ گئے ہو، اب تمہیں خدا اپنا محبوب مل جائے گا۔ تو حضرات گرامی وہ فرماتے ہیں کہ زِ ہستی در آفاق سادی صفت تہی گرد و باز آؤ پر معرفت۔ اس پورے دو عالم میں اپنے آپ کو نفی کر دے، کچھ بھی نہ دیکھ، ہر طرف تمہیں جلوائے خدا ہی نظر آئے گا۔ حضرات اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اور آپ کے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، یہ 2 دن 3 دن کریں گے پھر چھوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ سے عشق رسول مانگو، حب نبی مانگو۔ جس نے حب نبی کے دریا میں غوطہ لگایا، پھر وہ دریا کا وہ غوطہ وہ پھر اتنا پاک کر دیتا ہے، پھر کسی کو نزدیک آنے دیتا ہی نہیں۔ وہ دل کا شیشہ اتنا پاک کرتا ہے، وہ دریائے محبت میں وہ غوطہ جو لگتا ہے تو روح و دل کا شیشہ پاک ہوتا ہے، پھر وہ میلا نہیں ہوتا۔ جب میلا نہیں ہوتا تو جلوہ نبوت کے پردے میں خدا کا جلوہ ملتا ہے۔ پھر مومن کی نظر حق کا جلوہ، اور درمیان میں نور نبوت کا پردہ، کہ نہ پردہ ہے اور نہ آزادی ہے، پردہ بھی ہے اور پردہ نہیں بھی۔ فرمایا ایک حد رکھ دی ہے، اس کا نام ہے نور نبی، اس سے آگے نور وحدت، ادھر قید کثرت، ادھر کثرت والا، آگے وحدت، پیچھے کثرت، درمیان میں ارے پردہ نبوت ہے۔ ادھر سے وحدت کا جلوہ آتا ہے، وحدت کا جلوہ آتا ہے، درمیان میں نور نبوت کا پردہ ہے جو کثرت والے کو کثرت سے نکال کر وحدت کے جلووں کے نشے میں اتار دیتا ہے۔ اور اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو فرمایا پردہ اٹھ جائے تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے تو کیا کرے گا؟ پردہ اس لیے تو رکھتے ہیں تاکہ تم دیدار بھی کر لو اور بچ بھی جاؤ، تیری طلب کی آرزو رہ جائے، آبرو رہ جائے،
तेरी जुस्तजू और तेरी तलब बाकी रह जाए, तू बाकी रह जाए। और इसलिए हुक्म है कि जो लोग बैठे रहते हैं उनसे वो लोग अफजल हैं जो जिहाद में मसरूफ़ रहते हैं। जो लोग बैठे रहते हैं इनसे वो अफजल हैं जो जिहाद में मसरूफ़ रहते हैं। मतलब क्या है कि जिससे पर्दा उठा और जलवा वहदत में गुम हो गया वो तो बैठ गया, लेकिन जो लोग तलब की मंजिल में रहते हैं और कभी पर्दे आते हैं, नज़र आता है, फिर हिजाब, वसाल, हिजर, विसाल, हिजर, जुदाई, मुलाकात, तो वो उसके वो मुजाहिद है, उसके दर्जे बुलंद होते चले जाते हैं, वो मुजाहिद होता है। तो लिहाजा तलब बढ़ती है, सजदे बढ़ते हैं। और ये एक बात याद रखो सूफियों, एक बात ज़हन में रखना कि जितनी तलब महबूब की बढ़ती है ना, उतने सजदों में इजाफा होता है, और जितनी मोहब्बत ज़्यादा होती है उतना ही महबूब का जिक्र ज़्यादा होता है। जो जो मोहब्बत कम होती जाए सजदे मिटते जाते हैं, जिक्र कम होता जाता है, तलब खामोश होती है, सजदे कम होते हैं। बेदारी उस वक्त तक रहती है जब तक, देखिए मेरी बात सुने, मैं और आप यहाँ बैठें, बत्ती तो उस वक्त जलेगी जब तक हम बैठेंगे, और जब नींद गालिब आए ऑफ करो लाइट, लेट जाओ। लेकिन जब बेदार महवे कलाम या इबारत पढ़ रहे हो तो बत्ती ऑन रहेगी। तो मालूम हुआ कि ये बेदारी बत्ती की वजह से है या बत्ती का रोशन होना बेदारी की वजह से है। अरे ये इबादत क्यों ज़्यादा है? तलब गालिब हो गई है। ये रकू क्यों लंबा हो गया? तलब बढ़ गई है। ये सजदे से क्यों नहीं उठता? इश्क गालिब हो गया। और जब तक महबूब नहीं मिलता, सुना है कि यही तरीका उसके मिलने का, लिहाजा सजदा लंबा करो, कभी तो राजी होगा, फिर सजदा ख़त्म हो जाएगा। ये सजदा दराज करना, ये तवील इबादतें, ये तलब की इलामत हैं कि तलब सच्ची है। मतलूब तक पहुंचना तलब सादक लाजमी है, लाजमी। माज़ूज़ हाज़रीन, इबादत थोड़ी हो लेकिन पाबंदी के साथ हो तो ये उस ज़ायद इबादत से बेहतर है जो एक दो दफ़ा और फिर ना हो। एक दफ़ा 5-10 रोटियां खा के फिर 5-6 दिन मारे मारे फिरते रहना, गदागरी करना, उससे बेहतर है थोड़ी थोड़ी खाओ, सुबह शाम खाओ, इसमें सेहत बनती है। उस इबादत से थोड़ी इबादत 1000 दर्जे अफजल है कि जो इबादत एक दफ़ा करो 100 नफल पढ़ लो, 5 दिन उठो ही नहीं, और न फ़र्ज़ न नफल न फितर न ताजत और न वज़ाइफ न तलावत न इबादत, कख भी नहीं, सिर्फ नींद ही नींद है। और जिसलिए देखो, जिस वेले पूछो कहाँ है जी, नींद शरीफ आराम फरमा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि ऐसा ही करो कि थोड़ी इबादत करो ताकि आराम भी हो जाए और उस आराम के बदले में काम भी हो जाए। माशाअल्लाह, खुदा इसी पर साबित कदम रखे और हमसे अल्लाह और अल्लाह का महबूब राज़ी हो जाए और वह अपनी यादों का नूर अता फरमा दे, अपने प्यार की तड़प सोज अता फरमा दे। अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین بحرمت سید المرسلین، آج کی یہ محفل عشق و محبت، محفل ذکر و فکر، محفل یاد جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نبی پاک کے صدقے ہمیں اپنا بنا دے، اپنے محبوب کا بنا لے۔ حاضرین اور اس نور ٹی وی دیکھنے والے تمام سامعین، ناظرین، سب کو یکساں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، سب کے سینے دل دماغ نور سے منور فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں آرام برکتیں بدیت فرما، سب کو تمام غموں دکھوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔